السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ مجھے آپ لوگوں کی آواز نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، اللہ میری آپ کی ہم تمام کی مغفرت۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ صدق اللہ العظیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ ایک مرتبہ تمام ساتھیوں سے درخواست ہے، دل کی گہرائیوں سے درود شریف پڑھ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب ذوالجلال کا بے انتہا کرم، اس کا فضل اور احسان ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو روزہ رکھنے اور تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا فرمائے اللہ ہمارے روزے اور تراویح کو قبول فرمائے، اور اللہ کا بڑا کرم ہے، اس کا فضل اور احسان ہے، اللہ تعالیٰ نے اس مبارک رات میں ہمیں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ اعتکاف میں بیٹھنے والوں کے اعتکاف کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہماری ماؤں اور بہنوں کو، سب کو لیلۃ القدر کی عبادت نصیب فرمائے۔ میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، یہ رمضان کی مبارک راتیں ہیں، آج چوتھی تاخرات ہے۔ دعا فرمائے یہ جو بقیہ دن اور راتیں باقی ہیں، جو گھنٹے باقی ہیں، اللہ تعالیٰ ان گھنٹوں کو ہمیں عید کی خریداری کے لیے بازاروں میں نہیں بلکہ جنت کی خریداری کے لیے عبادتوں میں اور نیکیوں کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، مجھے زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں کرنی، کیونکہ عبادت کی رات ہے اور آپ لوگوں کی بھی خواہش ہے اور میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ سب اپنے اپنے طور پر عبادت کریں۔ جس کا جی چاہے مسجد میں عبادت کرنا وہ مسجد میں عبادت کریں، اور جس کا دل چاہے گھر میں عبادت کرنا وہ گھر میں عبادت کریں۔ لیکن اتنی بات تو طے ہے، آج کی رات عبادت کرنے والے دو ہی جگہ ہوں گے، یا تو مسجد میں ہوں گے، اگر مسجد میں نہیں ہیں تو گھر میں ہوں گے۔ آ جائیں جمیل بھائی، سر قریب آ جائیں۔ دو ہی جگہ ہوں گے عبادت کرنے والے، کہاں ہوں گے؟ مسجد میں ہوں گے۔ اگر مسجد میں نہیں تو پھر وہ گھر میں عبادت کر رہے ہوں گے۔ اگر مسجد میں بھی نہیں ہے، گھر میں بھی نہیں ہے، تو پھر وہ عبادت میں کیسے ہیں؟ راستوں میں، روڈوں میں، سرکلوں پہ، دکانوں کے پاس، گپ شپ میں، تو وہ عبادت میں نہیں ہے، وہ ٹائم پاس۔ جی کیا ہوا بیٹا؟ کیا کسے بلا رہی؟ کیا ہونا با؟ کیسی کلی چاہیے؟ جی درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلی۔ میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، آج رات ہم سب کو ایک کام کرنا ہے، ایک ہی کام کرنا ہے۔ وہ کیا ہے کہ ہم تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کے سامنے روئیں، جتنا رو سکیں ہم روئیں، جتنا رو سکیں ہم اللہ کے سامنے روئیں، کیونکہ جب یہ مبارک راتیں آتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، میں قسم کھا کر اللہ فرماتے ہیں، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میرے علو شان کی قسم، جب یہ راتیں آتی ہیں میں جبرائیل امین کو بھیجتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں میں جبرائیل امین کو زمین پر بھیجتا ہوں اور میں جبرائیل سے کہتا ہوں کہ اے جبرائیل کچھ مت کہنا، آج کی رات جو بھی بندہ روئے، آج کی رات جو بھی بندہ روئے اس کے پیشانی کو چوم لینا، اس سے ملاقات کرنا اور اس کا نام مجھ تک پہنچا دینا، میں لکھ دوں گا کہ میں نے اس بندے کی مغفرت کر دی ہے۔ آواز تو پہنچ رہی ہے نا میری؟ نہیں پہنچ رہی؟
اندر ابھی چاند دش نہیں دسا، اس سے پہلے چتے ڈسٹرب آ رہی، انہیں چھٹ کچھ نہیں ہے ابھی، تب بھی یہ حالت ہو رہی ہے ہماری، چھٹ گیا تو کیا ہونا سو ہو گیا، نہیں آیا دیکھو باہر رکھو، آ جاؤ آپ لوگ بھی آ جاؤ، جی جی الحمدللہ آ جائیے، چھوڑ دیجئے قاری صاحب، آ جائیے، آواز اچھی ہے تو درود شریف پڑھ لیں گے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت۔ جو لوگ باہر گھوم رہے ہیں ان سے بھی میری درخواست ہے کہ اندر آ جائیں مسجد کے اندر، جو خدمت کے ساتھی ہیں ان کے علاوہ جو بھی ہیں وہ اندر آ جائیں، بڑی رات ہے، ادھر ادھر گھومنا، بیکار کی باتیں کرنا، چیخنا چلانا، شور مچانا بڑا گناہ ہے۔ ابھی دوسری تاخیرات کی بات ہے، مسلم بلاک کے ایک مولانا بتا رہے تھے، رات کے 1:30 بجے جوان بچے گلیوں میں ایسا شور مچا رہے ہیں اور ایسا چیخ رہے ہیں، شور مچانے اور چیخنے تک گزارے۔ تو مولانا بتا رہے تھے بچوں کی شرارت، رات کے 1:30-2 بجے بچے گلیوں میں چیخ مار رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، اور نہیں ایسے ہی جتنی آواز جا رہی ہے، اور پھر یہیں تک بس نہیں بلکہ وہ بچے گھروں پر پتھر بھی مار رہے ہیں اور راستوں میں نکل کر ویلنگ بھی کر رہے ہیں۔ تو قصور جو ہے اس میں ماں باپ کا بھی ہے، قصور ماں باپ کا بھی ہے۔ آج بہت سے ماں باپ اپنے بچوں کو 1.5 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ کی بائک دلا رہے ہیں، کئی کو بولے تو دوسرے کے سامنے خالی امپریشن جھاڑنے کے واسطے، دوسروں کے سامنے خالی یہ محلے والوں کو یہ بتانے کے واسطے کہ ہمیں بھی کیا بھی پیسے ہمیں کم نہیں ہیں، ہمارے بچوں کو کیا بھی کم سمجھو نہ کو، شان جتانے کے واسطے بچوں کو جو ہے ایسے قیمتی موبائلاں اور قیمتی گاڑی خرید کر دے رہے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم سب سے پہلے اپنے بچوں کو با اخلاق بنائیں، ہم بچوں کو سب سے پہلے اخلاق سکھائیں، تہذیب سکھائیں، ان کو صلاحیت مند بنائیں، ان کو پیروں پہ کھڑے ہونا سکھائیں، ورنہ اللہ کی قسم میرے عزیز ساتھیوں، اگر بچوں کو ہمیں خالی مالدار بنانے کی فکر کرے اور بچوں کو دیندار بنانے کی فکر نہیں کرے، بچوں کو قرآن سے قریب نہیں کرے، مسجد سے قریب نہیں کرے، حدیث سے قریب نہیں کرے، نبی کی شریعت، نبی کا طریقہ نہیں بتائے، اللہ کی قسم یہ بچے جب بڑے ہوں گے تو آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کے بچے آپ کی دولت کو آگ لگائیں گے اور آپ کچھ نہیں کر سکتے، اس وقت کچھ نہیں کر سکتے آپ اس وقت۔ اگر بچیوں کی حفاظت نہ کی گئی، ان کی نگرانی نہ کی گئی تو یہ بچیاں پھر غیروں کی چنگل میں پھنسیں گی، ان کے جال میں پھنسیں گی اور آپ کی آنکھوں کے سامنے غیروں کے ساتھ وہ بھاگتی ہوئی نظر آئیں گے۔ ہو رہا ہے ایسا۔ تو اس لیے میرے عزیز ساتھیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو سب سے پہلے با اخلاق بنائیں، ان کو صلاحیت مند بنائیں، دعا کریں اللہ تعالی ہمارے بچوں کو صلاحیت مند بنائے، اللہ تعالی ہمارے بچوں کو با اخلاق بنائے، اللہ تعالی ہمارے بچوں کو نیک ہدایت عطا فرمائے۔ میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، میں چاہ رہا تھا 1-2 باتیں آپ سے کر لوں، کیسا شروع کریں؟ آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ چلو اللہ ہماری آواز پہنچائے، کانوں تک نہیں دلوں تک پہنچائے۔ ایک ارادہ کریں، آج ایک وعدہ کریں، دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو کلمہ دیا ہے بڑا پیارا کلمہ ہے، بہت پیارا کلمہ ہے، اللہ نے جو ہمیں کلمہ دیا ہے۔ کیا ہے کلمہ؟ پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔
کلمے کا مطلب ہے کرنے دھرنے والی ذات اللہ ہی کی ذات ہے، کرنے دھرنے والی ذات اللہ ہی کی ذات ہے۔ جو کچھ ہوا ہے وہ اللہ کی ذات سے ہوا ہے، اور جو ہوگا وہ اللہ کے ذات سے ہی ہوگا۔ اگر کوئی مالدار ہے، امیر ہے، تو مال دینے والا کون؟ بھئی بولو نا، مال دینے والا کون؟ اللہ۔ اگر کوئی غریب ہے، مال نہیں ہے، تو اسے مال نہ دینے والا کون؟ بھئی بولو نا، اللہ۔ اگر کسی کو عزت ملی ہوئی ہے تو اسے یہ سمجھنا چاہیے کہ مجھے یہ عزت، مجھے جو عزت ملی ہے یہ میری اپنی کمائی ہوئی نہیں ہے، بلکہ عزت دینے والا کون؟ اللہ۔ اور اگر کوئی ذلیل ہو رہا ہے تو وہ کسی اور کی طرف انگلی اٹھانے کی ضرورت نہیں، بلکہ ذلیل کرنے والا بھی اللہ۔ یہ چار باتیں اگر آج کی رات ہم سمجھ گئے تو توحید کا ایک بہت بڑا سبق ہم سمجھ جائیں گے انشاءاللہ۔ امیر بنانے والا کون؟ بھئی بولیں ذرا، محبت سے بولیں، افطاری تو کرے ہوں گے نا۔ کون امیر بنانے والا کون؟ اللہ۔ بہت سے، یہ کیا نیوز والے آ رہے ہیں کیا؟ بیٹھو۔ اچھا لاؤ، لے بھیج دو، ادھر بھیج دو، بچے بھیج دو، دے دو ادھر سامنے، دے دو ادھر، دے دو ساتھی کو، دے دو، بھیج دیں گے وہ۔ اچھا، عقیدہ مضبوط ہونا ہمارا بہت ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دیکھو، مال دینے والا اللہ ہے۔ بہت سے مالدار مال کی وجہ سے ان کا دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ مال کی وجہ سے ان کا دماغ اتنا خراب ہوتا ہے، کسی کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں، کسی کو سلام کرنے تیار نہیں۔ سلام چھوڑو، اگر کوئی دوسرا سلام کرے تو اسے جواب دینے بھی تیار نہیں۔ مال کی وجہ سے اتنا دماغ خراب ہو گیا ہے، یعنی اس کے دل و دماغ میں ایک ہی بات چلتی ہے ہمیشہ، کیا؟ I am something۔ کیا؟ میں کچھ، I am something۔ اللہ تعالیٰ اوپر سے جواب دیتے ہوں گے you are nothing۔ کیا بھئی صحیح کہہ رہا ہوں کہ نہیں؟ کچھ مالداروں کو دیکھو، اتنے غصے میں دماغ اتنا گرم رہتا ہے، اگر انڈا پھوڑ ڈالے تو آملیٹ بن جاتا ہے۔ لیکن میرے عزیز ساتھیوں، جو مالدار اپنے مال پر گھمنڈ کرتے ہیں، ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ اگر مال کی وجہ سے آپ تکبر کر رہے ہیں، گھمنڈ کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ توحید کے میدان میں آپ کمزور ہیں، ایمان کے میدان میں آپ کا ایمان بہت کمزور ہے۔ اس لیے کہ یہ مال دینے والا کون؟ اللہ ہے۔ مال دینے والا اللہ ہے۔ مال جب میرا ہے ہی نہیں، جب مال کوئی اپنی محنت سے مالدار ہو سکتا ہے کیا؟ اگر محنت سے کوئی مالدار ہو سکتا تو دنیا میں کوئی غریب ہی نہیں رہتا، سب مالدار ہو جاتے۔ تو مال دینے والا اللہ، اس پر گھمنڈ کیسا؟ مال دینے والا اللہ۔ تو مالدار کو چاہیے کہ وہ مال پر اللہ کا شکر ادا کرے کہ یہ فضل کون دے رہا ہے، اور غریب کو چاہیے کہ وہ صبر کرے۔ یہ امتحان کون لے رہا ہے؟ اللہ۔ یہ امتحان کون لے رہا ہے؟ آپ لوگ ذرا زور سے نہیں بول رہے، کیا بات ہے؟ میرے عزیز ساتھیوں، اسی طرح عزت دینے والا کون؟ اللہ۔ بھائی بولو نا، کون؟ اللہ۔ ماشاءاللہ، ذرا مجھے بھی اچھا لگے کہ ہاں میں جو ہے زندوں کے بیچ میں بیان کر رہا ہوں۔ تو عزت دینے والا اللہ ہے، عزت دینے والا اللہ۔ یقین پکا، عزت دینے والا کون؟ اللہ۔ لیکن ہمارا حال ایسا کیا ہے معلوم؟ ہمارا حال کون تو بھی ہمیں سنے، چار آدمی ہم بیٹھ کو میری برائی کر رہی، کر کو معلوم ہوا، ہمارے کانوں تک یہ بات پہنچی، محلے میں چار آدمی ہم بیٹھ کو میری برائی کر رہی، کر کو سنتے ہی ہمارا چہرہ کیا ہو جاتا ہے؟ چھوٹا ہو جاتا ہے۔ صحیح بات ہے، منہ لٹک جاتا، ہمارا منہ لٹک جاتا ہے۔ گھر کو جاتی تو منہ لٹکا لے کو گھر کو جاتی، گھر میں مستورات پوچھتی، گھر میں بیگم پوچھتی کیا جی ہوا کی وہ منہ لٹکا لے کھینا، کیا قصہ، کیا بولتا آدمی؟ چار آدمیاں میری برائی کر رہے ہیں، مجھے بدنام کر ڈالے، میرے اوپر الزام لگا رہی، میری برائی کر رہی، مجھے ذلیل کر دیے۔
جب انسان یہ کہتا ہے کہ 4 آدمیوں نے مجھے ذلیل کر دیا تو وہ ذلیل ہوا نہیں ہوا وہ الگ بات، لیکن اتنی بات پکی ہے کہ توحید کے میدان میں وہ کمزور ہو گیا۔ توحید کے میدان میں وہ کیوں؟ اس لیے کہ عزت دینے والا کون؟ ذلیل کرنے والا کون؟ اس لیے کبھی بھی اگر آپ یہ سنو کہ کوئی آپ کی برائی کر رہا ہے تو سنتے ہی ٹینشن میں نہیں آنا، سنتے ہی کیا نہیں کرنا؟ ٹینشن میں نہیں آنا، فوراً ایک دعا پڑھنا، الحمدللہ۔ کیا پڑھنا؟ الحمدللہ۔ بھئی بولو کیا پڑھنا؟ الحمدللہ۔ ٹینشن فری نیند آتی ہے، یاد رکھ لیو، سکون کی نیند۔ جو یہ عادت بنا لیتی، جو یہ عادت بنا لیں گے، ان کو رات میں نیند لانے کے لیے نیند کی گولی کھانے کی ضرورت نہیں۔ میں نے سنا کسی نے میری برائی بیان کی، اے انہوں ایسا بولتے تھے، انہوں ایسا بولتے تھے، فوراً کیا پڑھنا؟ الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ نہیں تو کیا ہوتا ہے، یہ نہیں پڑھنے کی عادت ڈالے تو کیا ہوتا ہے، دن بھر سنتی، رات کو بستر پہ جاتی نہیں، پورا خیال آتا ہے انہیں ویسا بولا، انہیں ویسا بولا، انہیں ویسا آنکھیں دکھایا، انہیں ویسا ذلیل کرا، انہیں ویسا جواباً دیا۔ اس کے بعد پھر پلان تیار ہوتا، اسے ویسا یہ کرنا، اسے اس کے ساتھ ایسا کرنا، اسے ایسا مزہ چکھانا، اسے ایسا سبق سکھانا، اسے وہاں پھنسانا، پورا انتقام، بدلہ آگ۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں بھائی چھوڑو وہ سب، آرام سے سو جاؤ، آرام سے سو جاؤ۔ اگر کوئی بھی ہماری برائی کر رہا ہے، اگر ہمیں معلوم ہو کہ فلانے نے تمہاری برائی کی، تو اس میں ٹینشن میں آنے کی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی بھی تمہاری برائی کرے، فکر میں آنے کی ضرورت نہیں، ٹینشن میں آنے کی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کل قیامت کے دن اس کی نیکیاں تمہارے نام پر اور تمہارے گناہ اس کے نام پر ہوں گے۔ کتنا بہترین سودا ہے، کتنا بہترین سودا ہے۔ جس نے برائی کی ہوگی، کیا ہوگا؟ اس کی نمازیں میرے نام پر، اس کا حج میرے نام پر، اس کے عمرے میرے نام پر، اس کے زکوٰۃ میرے نام پر، اس کا صدقہ خیرات میرے نام پر، اس کے ذکر، اس کے تلاوت، اس کی ساری عبادتیں میرے نام پر، اور میرے گناہ۔ تو بتاؤ کتنا بہترین سودا ہے، بہترین سودا ہے نا۔ تو اس لیے آج ارادہ کریں، پکا ارادہ، کسی کی برائی، بھئی بولے نا، کسی کی برائی نہیں، آواز نہیں آ رہی، ذرا پیچھے سے بھی آواز آئے، کسی کی برائی۔ اور کوئی اگر ہماری برائی کر رہا ہے تو ہم ٹینشن میں نہیں آئیں گے۔ کسی کی برائی کرنا، ہماری مجلسیں آج اس سے خالی نہیں ہے۔ 2 ساتھی بات کر رہے ہیں، جب تک تیسرے آدمی کا تذکرہ نہیں آتا مزہ نہیں۔ ایک 4 آدمیاں بیٹھ کو بات کر رہی، 4 آدمیاں کے درمیان نہیں رہتی بات، وہ 5واں آدمی جو وہاں نہیں ہے اس کے بارے میں بات آنا، یہ اسی کہتے ہیں برائی، اسی کہتے ہیں غیبت کرنا۔ اور یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ ایک مرتبہ میرے اور آپ کے آقا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہ تشریف لائے۔ امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے اور ہم سب کی ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ کر بات چیت کر رہے تھے۔ بات چیت کرتے کرتے امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صفیہ کون؟ وہ بھی ہماری ماں، پیارے نبی کی بیوی، وہ بھی بیوی ہیں، ان کے بارے میں بات شروع کیے۔ اور بات کرتے کرتے امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشارے سے فرمایا وہ اتنی سی، کیا فرمایا؟ وہ اتنی سی، یعنی وہ ٹھگنی، وہ گڈی، یہ مطلب تھا، وہ اتنی سی۔ جب انہوں نے حضرت صفیہ کے بارے میں یہ کہا کہ وہ اتنی سی، اس جملے کو سن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل گیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصے ہو گئے اور فرمایا عائشہ اللہ کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں اس جملے کے اندر اتنا زہر ہے کہ اگر یہ جملہ سمندر میں ڈال دیا جائے تو پورا سمندر کا پانی کڑوا ہو جائے۔ ایک جملے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ جاؤ اور جا کر حضرت صفیہ سے معافی مانگ لو، ورنہ قیامت میں تمہاری ساری نیکیاں صفیہ کو مل جائیں گی۔ خالی ایک جملے میں، غیبت کے ایک جملے میں
کسی اور کی برائی کے ایک جملے میں اتنا زہر ہے کر کو بولے تو ہمیں بیٹ کو پورا بایو ڈاٹا بیان کر لگ رہتی نا، اور فخر بھی ہم نہ الگ کون نہ مفتی صاحب آؤ یہاں پورا بایو ڈاٹا سناتا ہوں تم نہ ان کا گتی فخر سے بولتا بھی انہیں کون انہیں اس کا پورا معلوم منجے. یہ ایک جملے میں اتنا زہر ہے بولے تو دوسرے کے بارے میں صبح و شام برائی بیان کر لے رہے تو اس کے دل میں اللہ کتنا بے ایمانی کا زہر بھر دیتے ہوں گے، اس کے زندگی میں کیسی برکتیں اور ختم ہوں گی اور کیسی نحوستیں آتے ہوں گی، سوچیں آپ. تو اس لیے میرے عزیز ساتھیوں آج بڑی رات ہے، ایک پکا ارادہ کریں کہ انشاءاللہ آج سے کسی کی برائی نہیں کریں گے، اور اگر کوئی ہماری برائی کرے ہمیں معلوم ہو ہمارے کانوں تک وہ بات پہنچے تو ہم ٹینشن میں نہیں آئیں گے. بولو انشاءاللہ. کوئی بھی برائی کرے معلوم ہو ہمیں ان آؤٹ کیا ہے، ٹینشن نہیں لینا. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو میرے عزیز ساتھیوں میں یہ کہہ رہا تھا کہ میں پھر ایک مرتبہ آپ کو پوچھوں، آپ جواب دیں. امیر بنانے والا کون؟ غریب بنانے والا کون؟ عزت دینے والا کون؟ ذلیل کرنے والا کون؟ یہ چاروں باتیں میں جو آپ کو بتا رہا ہوں قرآن میں موجود ہے. قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں اے میرے محبوب آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ سارے جہانوں کا بادشاہ کون؟ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ میں جسے چاہتا ہوں اسے امیر بناتا ہوں. وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ اور میں جسے چاہتا ہوں اسے غریب بناتا ہوں. وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ میں جسے چاہتا ہوں عزتیں عطا کرتا ہوں اور میں جسے چاہتا ہوں ذلیل کر دیتا ہوں. تو عقیدہ مضبوط بھئی کرنے دھرنے والی ذات اللہ کی، لا الہ الا اللہ. دوسرا جملہ محمد رسول اللہ. اچھا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی ہے؟ بولو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی؟ ہمارے کتابوں میں لکھا ہے ہمارے نبی کا درجہ اتنا اونچا ہے، ہمارے نبی کا درجہ اتنا اونچا ہے کعبے سے بھی اونچا ہمارے نبی کا درجہ ہے، مقام ابراہیم سے بھی اونچا ہمارے نبی کا درجہ ہے. بلکہ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں ہمارے نبی کے روزے کا درجہ اللہ کے عرش سے بھی اونچا ہے. علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے. ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی؟ بھئی بولو نا ہمارے نبی سے بڑھ کر. آپ لوگ اکتا رہے ہیں، آواز نہیں پہنچ رہی، میری آواز آ رہی ہے؟ ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء بھیجے یا اس سے زائد بھیجے یا اس سے کم بھیجے، بہرحال بہت سارے انبیاء اللہ تعالیٰ بھیجے. اور قرآن کریم میں 25 نبیوں کے نام ہیں. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی نبی بھیجے جب ان کو دینا تھا تو اللہ نے ہر نبی کو کچھ کچھ دیا. اللہ نے ہر نبی کو کچھ کچھ دیا، اور جب باری آئی مصطفیٰ کی تو اللہ نے سب کچھ دیا. جب باری آئی مصطفیٰ کی اللہ نے سب کچھ دیا. میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، اگر آپ غور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت ہے، ان کی امت کے لیے اللہ نے قانون اتارا، ان پر جو آسمانی کتاب اتری اس کتاب کا نام ہے انجیل. اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل کو اتارا ان کی امت کے لیے. اگر آپ انجیل پڑھیں تو انجیل کے اندر آپ کو معلوم ہوگا ان کے قوم کے لیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قوم کے لیے اللہ نے جو احکام نازل فرمائے تھے اس میں جمال ہی جمال تھا. اس میں کیا تھا؟ بولو نا کیا تھا؟ جمال ہی جمال. جمال بولے تو اس کے اندر جو قوانین تھے وہ بہت ایزی تھے، آسانیاں ہی آسانیاں تھیں ان کے لیے. اب ادھر دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو کتاب اتاری اس کتاب کا نام ہے توریت.
اور اس میں جو قانون تھا ان کی امت کے لیے، اس قانون میں اگر آپ غور کریں تو آپ کو ملے گا کہ ان کی شریعت میں جلال ہی جلال، ان کی شریعت میں جلال نظر آئے گا آپ کو۔ جلال بولے تو بہت مشکل، ڈیفیکل، یعنی بہت مشکل تھا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں دیکھتے ہیں تو جمال نظر آتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں دیکھتے ہیں تو جلال نظر آتا ہے، اور جب مصطفیٰ کی شریعت کو دیکھتے ہیں تو کمال ہی کمال نظر آتا ہے، کمال ہی کمال نظر آتا ہے۔ تو میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، پیارے نبی سے محبت ہے؟ بھئی ہے بولو، نہیں بولو۔ اب محبت کرنا فرض ہے، یاد رکھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا ایمان لمن لا محبت لا، جس کے دل میں میری محبت نہیں اس کا ایمان ہی نہیں۔ محبت کریں گے انشاءاللہ۔ کیسی محبت کریں گے؟ آپ لوگوں کو میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بھئی سمجھ میں آ رہی ہے؟ سچی محبت کریں گے انشاءاللہ۔ اور جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرتے ہیں، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ ان کے لیے ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتے ہیں۔ ایک واقعہ سناؤں آپ لوگوں کو۔ آپ نے ایک صحابی کا نام سنے ہوں گے، حضرت سلمان فارسی۔ کیا نام ہے؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ ایک یہودی کے غلام تھے۔ کس کے غلام تھے؟ بھئی بولیں، آپ بھی میرے ساتھ بولیں، کس کے غلام تھے؟ یہودی کے غلام تھے۔ آپ بیزار تو نہیں ہو رہے؟ دراصل مجھے نیند آ رہی ہے، آپ بولتے رہیں گے تو میری نیند دور ہوگی۔ ایک یہودی کے غلام تھے، اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے اتنی لمبی عمر عطا فرمائی تھی، اتنی لمبی عمر، کتابوں میں ملتا ہے کہ اللہ نے ان کو 260 سال عطا فرمائے تھے۔ 260 سال، اتنی لمبی۔ یہاں تو سنچوری نہیں مار پا رہے ہیں لوگ، سنچوری سے پہلے وکٹاں اڑ جا رہی ہیں، ڈبل سنچوری، صحیح بات ہے۔ 260 سال۔ اور آپ لوگ سوچتے ہوں گے کیا بستر پہ تھے رہیں گا انہوں؟ نہیں، بالکل ہٹے کٹے، تندرست تھے۔ کیسے تھے؟ بالکل صحت مند تھے، ہٹے کٹے تھے، لمبے چوڑے تھے، تندرست تھے۔ تو بہرحال حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس کے غلام تھے؟ بھول گئے آپ لوگ، کس کے غلام تھے؟ ایک یہودی کے غلام تھے، ایک یہودی کے۔ اور وہ یہودی تھا، وہ یہودی دبلا پتلا تھا۔ وہ کیسا تھا؟ بالکل دبلا پتلا تھا، اس کے غلام تھے۔ اور وہ دن بھر ان سے مزدوری کا کام لیتا تھا۔ کھجور کے باغ تھے اس کے، کھجور کے باغ میں مزدوری کا کام لیتا تھا، یہ وہاں مزدوری کرتے تھے۔ دن بھر مزدوری کر کے شام کو تھک کر یہ جب جو ہے اپنے کمرے میں لوٹتے، اپنی جگہ لوٹتے، آرام کی جگہ، تو پکاتے، کچھ کھاتے۔ کھانے کے بعد جیسے ہی ابھی کچھ تھوڑے سے کھا کر فارغ ہوئے ہوتے تو وہ یہودی آتا، ان کا آقا آتا، اور آ کر بیٹھ کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینا شروع۔ وہ یہودی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتا، گالی دیتا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ برداشت کرتے، صبر کرتے۔ لیکن انسان کب تک صبر کرے گا؟ کب تک صبر کرے گا؟ ایک دن ان کو غصہ آ گیا۔ ایک دن حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آیا، جیسے ہی آ کر اس نے گالی دی، ایک زور سے تمانچہ مارے اسے۔ اور ہاتھ کس کا ہاتھ تھا؟ وہ کس کا ہاتھ تھا؟ وہ روحانی ہاتھ تھا، وہ فولادی ہاتھ، ہمارے جمعہ کے ہاتھ نہ وے کرتے رہے تو موٹا ہاتھ چھوڑ ڈالے تو لٹک جاتا، ویسا نہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روحانی طاقت تھی، وہ فولادی ہاتھ تھا۔ وہ جیسے ایک تھپڑ مارے اسے، وہ جا کو دور جا پڑا ہوا نیچے زمین پہ، چیخنا چلانا شروع کیا۔ یہودی سارے اس کے لوگ جمع ہو گئے۔ اس نے چیخنا چلانا شروع کیا کہ دیکھو غلام ہو کر آقا پر ہاتھ اٹھاتا ہے، کتنا بڑا بدماش ہے، غلام ہو کر آقا پر ہاتھ اٹھا رہا ہے۔ سارے لوگ مل کر حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پٹائی کر دی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خون سے لہو لہان ہو گئے، خون میں لت پت ہو گئے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آئے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا تو اللہ کے نبی نے پوچھا کہ سلمان یہ کیا ہوا یہ؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی سب لوگوں نے مل کر مجھے مارا، اور پھر پوری داستان انہوں نے سنائی کہ میرا جو آقا ہے وہ اس طرح آپ کے بارے میں گالیاں دیتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، میں برداشت کرتا رہا لیکن آج مجھ سے برداشت نہیں ہوا اور میں نے مارا تو پھر لوگوں نے مجھے مارا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلمان تم نے پہلے مجھے کبھی نہیں بتایا، تم نے پہلے نہیں بتایا مجھے۔ حضرت سلمان کہنے لگے کہ اللہ کے نبی میں صبر کرتا تھا، آج میں نے ہاتھ اٹھا دیا تو پھر یہ حالت ہو گئی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلمان اگر کوئی دوسرے ہوتے تو شاید کہتے رک جاؤ، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جاؤ اپنے آقا کے پاس جاؤ۔ کس کے پاس جاؤ؟ کیونکہ وہ تمہارے آقا ہیں، تم ان کے غلام ہو، تم ان کی امانت ہو، جاؤ ان کے پاس چلے جاؤ۔ تو حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ، وہ بھی سلمان تھے، ہماری طرح نہیں تھے، ہمیں سن کو ہمارے دو کانا ہی سو کئی کو، ایک کان سے سننے اور ایک کان سے سنگے کو جو نکو، گھراں والوں کو بھیجو نکو، شادیاں میں فضول خرچی کرو نکو، ویڈیو گرافی لو نکو، دکھاوے کے دعوتاں کرو نکو، کیا برتھ ڈے کرو نکو، برتھ ڈے کرنے والوں کا ساتھ دیو نکو، یہودیاں کا طریقہ، اس سے نبی کا دل دکھتا ہے، کل قیامت کے دن نبی کا سامنا کرنا، کیا منہ دکھاتی، کتنا بھی بولو تمہاری بات مسجد تک وہ برتھ ڈے ہمارے چلتے رہتی، شادیاں میں ویڈیو گرافی نہیں سو ہماری شادیش نہیں ہوتی، فضول خرچی نہیں سو ہمارے شادیاں نہیں ہوتے، ہمیں شریعت کی بات سننے تو تیار ہی ماننے تیار نہیں ہے، ہمارے جیسے نہیں تھے۔ حضرت سلمان خون سے لہو لہان ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آج میں نے تمہیں خون میں لت پت دیکھا ہے، لیکن اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں کہ جاؤ سلمان جاؤ اپنے آقا کے پاس جاؤ، اور یاد رکھو صبر کرنا، صبر، آئندہ کچھ بھی کہے سن لینا، صبر کرنا، ہاتھ مت اٹھانا۔ حضرت سلمان سنے، جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا جاؤ تو پھر جانے لگے، حضرت سلمان جانے لگے۔ حضرت سلمان جب جانے لگے تو اللہ کے نبی نے فرمایا سلمان ٹھہر جاؤ، ٹھہر جاؤ۔ حضرت سلمان ٹھہر گئے، اللہ کے نبی نے فرمایا جاؤ لیکن جاتے جاتے میری دو باتیں سنتے ہوئے جاؤ۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلمان یاد رکھو الجنت تحن الی سلمان، سارے لوگ جنت کا انتظار کرتے ہیں، جنت سلمان کا انتظار کریے۔ اللہ کے نبی نے پہلی بات یہ بتائی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم جنتی ہو، اور دوسری بات یہ بتائی سلمان انا من کا، سلمان کہ تم مجھ سے ہو، تم میرے ہو گئے اور میں تمہارا ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلمان منی، کہ سلمان مجھ سے ہے اور میں سلمان سے ہوں، یعنی سلمان میرا ہو گیا اور میں سلمان کا ہو گیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کی قسم یہ دو جملے ایسے تھے جب میں نے سنا تو مجھے ایسا لگا جیسے مجھے کسی نے مارا ہی نہیں، جیسے مجھے کسی نے کچھ کیا ہی نہیں، اور میں خوشی خوشی پھر کہاں چلے گئے وہ بھئی کس کے پاس؟ یہودی کے پاس چلے گئے، اپنے آقا کے پاس گئے، اور پھر وہی یہودی پھر دوسرے دن سے وہی کام دن میں جو ہے کام مزدوری کرنا، اور شام کو پھر وہ جب یہ کھا کر تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے ہوتے تو وہ آقا ان کے پاس آتا اور آ کر یہاں بیٹھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غیبت شروع، برائی شروع۔ اب وہ بھی کیا برداشت کرتے ایک دن تو اس کے آقا نے حد کر دی، اس یہودی نے حد کر دی، حد یہ کر دی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتا تھا، اب اس نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی عزت پر بھی حملہ کیا، اس نے خاندان کو برا بھلا کہا۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کب تک برداشت کرتے، برداشت نہیں ہوا ان سے، اب کی بار تو 2-3 تھپڑ ایک ساتھ لگا دیے، ایک تھپڑ میں 3 پلٹیاں ماریا سونے، 2-3 تھپڑ میں کیا ہوا رہیں گا، بے ہوش ہو گیا، بے ہوش ہو گیا۔ تو اب پھر اس کے لوگ جمع ہو گئے اور سب نے مل کر حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوب پٹائی کر دی۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر خون میں لہو لہان، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے، فرمایا کہ سلمان میں نے کہا تھا صبر کرو صبر کرو، تم صبر نہیں کیے، تم ہاتھ اٹھائے۔ پھر حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ اللہ کے نبی میں صبر کرتا، میں بہت صبر کیا، لیکن اس نے اب تو حد ہی کر دی، اس نے آپ کے خاندان کے بارے میں برا بھلا کہا، اگر آئندہ بھی وہ ایسی گستاخی کرے گا تو میں برداشت نہیں کروں گا، مجھ سے برداشت نہیں ہوگا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلمان ایک کام کرو، تم اپنے آقا کے پاس جاؤ اور جا کر اس سے پوچھو کہ اسے کیا چاہیے، اسے جو بھی چاہیے میں دے دوں گا، اور تم اسے کہو کہ وہ تم کو آزاد کر دے، تمہارے آزادی کے بدلے میں وہ جو چاہے اسے پوچھو، جو اسے چاہیے وہ میں اسے دے دوں گا، تم اس کی غلامی سے نکلو گے اور میری غلامی میں آ جاؤ گے، تم اس کی غلامی سے نکلو گے اور میری غلامی میں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں تو خوش ہو گیا، میں تو اچھل گیا، اللہ اکبر، میرا یہ نصیبہ، میرا یہ مقدر کہ اس یہودی کے غلام سے نکل کر دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آؤں گا۔ کہتے ہیں میں خوش ہو گیا، اور پھر جو ہے اچھلتا کودتا دوڑتا میں وہاں گیا یہودی کے پاس، اور جا کر اس سے کہا کہ مانگو کیا مانگتا ہے اور مجھے آزاد کر۔ تو وہ یہودی کہنے لگا تیرے پاس کیا ہے، تو کیا دے گا، ہے کیا تیرے پاس دینے کو، تو کیا دے گا؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، میں نہیں، میرے آقا دیں گے، میرے نبی دیں گے، میرے نبی دینے والے ہیں۔ تو وہ یہودی تھا اور اسے معلوم تھا کہ ان کے نبی ایسے نبی ہیں جو مانگو ملے گا، اسے یقین تھا، وہ جانتا تھا نا، اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ یہود، یہ نصارہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے سگے بچوں کو پہچانتے ہیں، وہ جیسے باپ اپنے سگے بیٹے کو پہچانتا ہے، ایسے ہی یہودی اور عیسائی اللہ کے نبی کو پہچانتے تھے کہ یہ اللہ کے نبی ہے، پھر بھی حسد کی وجہ سے ایمان قبول نہیں کیے۔ کس کی وجہ سے؟ جیسے آج ہمیں حسد کی وجہ سے لڑنے کو ملنے تیار نہیں ہیں، حسد کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے، گھمنڈ کی وجہ سے، بھان کا انتقال ہونے والا ہے پھر بھی ملنے کو تیار نہیں، چچا بیمار ہیں پھر بھی ملنے کو تیار نہیں۔ اور اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ غصے میں آ کر اگر رشتہ توڑ رہے ہیں، 3 دن سے زائد بات نہیں کر رہے، اگر موت آ گئی تو سیدھے جہنم میں جائے گا۔ وہ کہاں جائے گا؟ آج بڑی رات ہے، معافی مانگ لیں سب سے، فون کریں نا، فون کر کے، اگر دور ہیں تو فون کر کے معافی مانگ لیں، کیا جائے گا؟ اللہ کے یہاں ہمارا نام جائے گا، کریں گے انشاءاللہ۔ تو یہودی جانتا تھا کہ ان کے نبی کون ہیں، جو مانگو ملے گا۔ تو یہودی نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہارے پاس مجھے کوئی پیسے وغیرہ نہیں چاہیے، مجھے مال و دولت نہیں چاہیے، میری ایک شرط مان لو تم آزاد ہو، میری ایک شرط مان لو تم آزاد ہو۔ شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ اس نے ان کو، حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ میں لے کر گیا، اس کی زمین تھی، بنجر زمین، کئی ایکڑوں میں تھی وہ زمین، وہاں پر لے گیا اور لے جا کر اس نے دکھایا کہ دیکھو یہ پوری زمین ہے نا، یہاں مجھے 300 کھجور کے درخت چاہیے۔ کتنے؟ 300 کھجور کے درخت چاہیے، اور وہ کھجور کے درخت بڑے بڑے چاہیے، اور اس میں کھجور چاہیے، پکے ہوئے چاہیے، اور ایسے کھجور جو پورے مدینے میں نہ ہو، اور 3 دن میں چاہیے۔ کتنے دن میں چاہیے؟ حضرت سلمان فارسی سر پکڑ کر بیٹھ گئے وہیں پر، حضرت سلمان فارسی بیٹھ گئے، مایوس ہو گئے۔ وہ یہودی کہنے لگا سلمان تو نہیں کر سکتا، تیرا باپ بھی نہیں کر سکتا۔ کیا کہا اس یہودی نے؟ بولو نا، کیا کہا؟ تو نہیں کر سکتا اور تیرا باپ بھی نہیں کر سکتا۔ حضرت سلمان جو اتنے ہٹے کٹے مضبوط انسان، لمبے چوڑے اتنے مضبوط انسان، ایسے انسان وہ بیٹھ کر رونے
رونے لگے کہ میرے مقدر میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلامی میں جانا ہے ہی نہیں، میرا مقدر ہی ایسا ہے۔ بہرحال پھر ان کے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں اللہ کے نبی کو یہ اطلاع دے دوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دوں۔ تو وہ وہاں سے اٹھے اور ایسے ہی مایوس ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کو جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دور سے دیکھ کر سلمان آ رہے ہیں، فرمایا مرحباً یا سلمان، مرحباً یا سلمان، سلمان آؤ، آ جاؤ سلمان، آ جاؤ، تمہارا آنا مبارک ہو۔ حضرت سلمان رو رہے ہیں۔ اللہ کے نبی پوچھے کہ کیا ہوا، تم نے بتایا نہیں تمہارے آقا کو؟ کیا بتایا اس نے؟ تو حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی چھوڑیے، میرے مقدر میں آزادی نہیں ہے، میرے مقدر میں آزادی نہیں ہے، میری مقدر میں اس کی غلامی ہے، میں اس کی غلامی کرتا رہوں گا۔ تو اللہ کے نبی پوچھے کیا ہوا کیا؟ تو حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی اس کی زمین ہے، کئی ایکڑوں میں ہے، اور وہ اس کی شرط یہ ہے کہ اس میں 300 کھجور کے درخت لگانا، اور پھر کھجور جو ہے وہ پکے ہوئے ہونا، اور ایسا کھجور ہونا کہ مدینے میں ویسا کھجور نہ ہو، اور 3 دن میں ہونا۔ یہ ساری باتیں وہ بتا رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلمان پریشان مت ہو جائے گا، آؤ بیٹھو۔ کیا فرمایا بھائی، بولو نا، کیا پریشان مت ہو جائے گا۔ تو حضرت سلمان گھبرا گئے، حضرت سلمان گھبرائے، بیٹھ گئے۔ مغرب کا وقت تھا، مغرب کی اذان ہوئی، سب نماز کے لیے آنے لگے۔ تو حضرت سلمان سوچنے لگے، کہتے ہیں میں دل میں سوچنے لگا کہ اب نماز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر اعلان کریں گے کہ تمام صحابہ چلو، پھوڑے لے کر، سبل لے کر چلو، کھیت کو چلو، اور جا کر کیا کریں گے، وہاں پر سلمان کے لیے 300 درخت لگائیں گے، حضرت اعلان کریں گے۔ شاید میں یہ سوچ رہا تھا، نماز ہو گئی، کوئی اعلان نہیں، نماز ہو گئی، کوئی اعلان نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، صحابہ آ رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں، جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں، جا رہے ہیں۔ ان کے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی۔ بہرحال ہوتے ہوتے عشاء کی اذان ہو گئی۔ اب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں دل میں سوچنے لگا اب شاید عشاء کے بعد اعلان کریں گے، اب عشاء کے بعد اعلان کریں گے کہ تمام صحابہ چلو، لیکن فرماتے ہیں عشاء کی نماز ہو گئی، اور عشاء کی نماز کے بعد بھی اللہ کے نبی اعلان نہیں کیے، عشاء کی نماز کے بعد بھی اللہ کے نبی اعلان نہیں کیے۔ عشاء کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مہمان ہیں، سلمان ہیں، ان کے لیے دسترخوان بچھاؤ، کھانا جو بھی ہے ان کے لیے لگاؤ۔ تو حضرت سلمان کہتے ہیں میرے لیے دسترخوان بچھا، کھانا لگا، میں نے کھانا کھایا، لیکن میں صبر نہیں کر سکا، میں برداشت نہیں کر سکا۔ میں نے کہا کہ اللہ کے نبی میرے ماں باپ آپ پر قربان، وہ 300 درخت لگانا اس کا آپ اعلان بھی نہیں کرتے، آپ مغرب میں بھی کچھ نہیں بولے، عشاء میں بھی کچھ نہیں بولے، اور عشاء کے بعد بھی آپ خاموش ہیں، تو کیا وہ 300 درخت لگانے کا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں وہ 300 درخت لگانے ہیں، چلو میری چادر اٹھاؤ۔ بولے کیا فرمائے؟ وہ جو میری چادر ہے وہ چادر اٹھاؤ۔ تو حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ چادر اٹھا لیے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ چلو مجھے وہ زمین دکھاؤ، ذرا دیکھوں تو صحیح وہ زمین کیسی ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں زمین پر آئے، لیکن حضرت سلمان فرماتے ہیں اللہ کی قسم مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا، کیونکہ نہ سبل ہے، نہ پھوڑا ہے، کیا بھی نہیں ہے، چادر لے کر آئے۔ تو اللہ کے نبی بہرحال وہ پوری زمین دیکھے، اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا کہ چادر بچھاؤ، اور میں نے چادر بچھائی تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نم یا سلمان، سو جاؤ۔ کیا فرمایا؟ میں سو جاؤں؟ میں سو جاؤں تو کام کون کرے گا؟ 3 دن 3 رات میں سارے درخت لگانے ہیں، میں سو جاؤں گا تو کام کون کرے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا نم یا سلمان وانا ایضا انام، سلمان سو جاؤ، میں بھی سونے کے لیے آیا ہوں۔ اور پھر اللہ کے نبی سو گئے۔ حضرت سلمان کہتے ہیں اللہ کے نبی سو گئے حتیٰ نفخا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی ہلکی ہلکی خراٹے لینے لگے۔ حضرت سلمان کہتے ہیں اللہ کے نبی ہلکی ہلکی، بھی خراٹے لینا کیا ہے بھئی؟ بولو کیا ہے خراٹے لینا بھی؟ بھئی سنت ہے، بولو خراٹے لینا بھی سنت ہے۔
معلوم نہیں آپ لوگوں کو خراٹے لینا سنت ہے. امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آرام فرماتے، جب سوتے تو ہلکی ہلکی خراٹے لیتے. کیسے؟ آہستہ آہستہ ہلکی ہلکی خراٹے لیتے. اگر کوئی سوتا ہے اور ہلکی ہلکی خراٹے لیتا ہے تو اللہ کی قسم اسے نبی کی اس سنت کا ثواب ملتا رہے گا. لیکن خراٹے لینا نہ لینا یہ ہمارے بس کی بات نہیں. لوگ بھی 3 قسم کے ہوتے ہیں. کتنے قسم کے؟ 3 قسم کے. کچھ تو وہ بالکل ٹھنڈے، کیا بچ نہیں، سوئے تو بالکل کیا ہے، ٹھنڈے. اور کچھ لوگ وہ سوئے تو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے جنریٹر شروع ہو گیا ہو، سب کی نیند حرام ہو. بہت سے ایسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے مجمع بھی ایسے انجینہ ہوں، ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں، بول رہا ہوں. ایسے کچھ ایسے ہیں کہ اتنا مطلب زور سے خراٹے لیتے ہیں کہ سب کی نیند حرام. میں جب سال کی جماعت میں تھا، ہماری جماعت تھی مدن پلی کے ایک علاقے میں، ایک دیہات میں. رمضان کا اسی طرح مہینہ تھا تو ایک دیہات میں ہم لوگوں کو سونے کا وہ جماعت میں تھے، سوئے تو وہاں ایک مقامی ساتھی بھی آئے، باہر کے حصے میں سوئے. لیکن آپ یقین مانیں ایسے خراٹے، ایسی آواز، ہمارے ساتھیوں میں سے صرف 1-2 ساتھی نہیں اٹھے، باقی پورے ساتھیاں اٹھ کو بیٹھ گئے. وہ 2 ساتھیاں بھی مسلے کو چھینسو، ادھر پلٹ لے کو ادھر پلٹ لے کو، سونے کی کوشش میں ہی اتنا زور سے. صبح میں فجر کے بعد میں امام صاحب سے ملا، ان سے پوری کارگزاری سنایا. امام صاحب ماشاءاللہ اچھے سمجھدار تھے. وہ مقامی ساتھی تھا، امام صاحب بھی وہاں کے تھے نا، ان کو سمجھا کو وہاں مسجد سے قریب، اب یہ مسجد ہے، مسجد سے قریب یہ جو زبیر بھائی کا گھر ہے سمجھو نا، اتنی دور میں وہاں ایک اردو اسکول تھی. وہ اردو اسکول میں ان کے سونے کا انتظام کرے. دوسرے دن رات کو میں اللہ کی گھر میں بیٹھ کے بول رہا ہوں، دوسرے دن جب ہم سحری کے لیے 3 بجے اٹھے، اس وقت مسجد میں ایسے ان کے خراٹے کی آواز آ رہی ہے جیسے بازو کہاں کی سولے کھیلیں گا، ویسے اتنی دور سو رہی انہوں، مسجد تک آواز آ رہی ہے ان کے خراٹے. بیچارے وہ بیوی ان کی انتقال ہوتی، اللہ جنت میں دیتا ان کے بچوں کو، سب کو. یہ تو اتنا عذاب برداشت کر لے کی نا، کیا بھی اللہ کون سا بھی نیک عمل نکو، یہ جو تو برداشت کری میری بندی، جا اس کے واسطے تجھے جنت کر دو. بہرحال میرے عزیز ساتھیوں، تو یہ نبی کا طریقہ نہیں ہے، زور زور سے خراٹے لینا یہ نبی کا طریقہ. ایک صاحب پوچھ رہے، حضرت خراٹے بہت زور زور سے، ہمارے بیوی بھی شکایت کر رہی، کہتی ہوئی تعویذ رہی تو دیو. کیا تعویذ دینا، ایک وقت کا کھانا کم کر ڈالو تمہیں، بولا میں کھانے ٹیمپو آستی نہ چڑھا لے کھاتی نا، وہ ذرا ایک وقت کا کم کر لیو، انشاءاللہ کم ہوتا ہے. تو بہرحال میرے عزیز ساتھیوں، خراٹے لینا سنت ہے، لیکن خراٹے کیسی ہو، ہلکی ہلکی ہو، آزو بازو والے کو تکلیف نہ ہو. امی جان فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہلکی ہلکی خراٹے لیتے تھے اور ہر خراٹے سے مشک کی خوشبو آتی تھی. تو حضرت سلمان فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا اللہ کے نبی میں بھی سو جاؤں گا، آپ بھی سو جائیں گے، ابھی سوئے نہیں تھے اس سے پہلے، میں بھی سو جاؤں گا، کام کون کرے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہ تم کرو گے نہ میں کروں گا، آسمان سے فرشتے آئیں گے اور کام کریں گے. یہ کہہ کر اللہ کے نبی سو گئے اور ایسا سوئے کہ خراٹے لینے لگے. حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں مجھے تو نیند نہیں، میں تو آسمان کی طرف دیکھ رہا ہوں، کب آئیں گے جبرائیل، کبھی زمین کو دیکھوں، کبھی آسمان کو دیکھوں، کبھی اللہ کے نبی کے چہرے کو دیکھوں. یہاں تو سو رہے اور وہاں سے کوئی نہیں آ رہا ہے. حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں انامنی الذی انام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اس ذات نے نیند دے دی جس ذات نے میرے نبی کو نیند دی. کس نے؟ میں دیکھ رہا تھا کبھی اللہ کے نبی کے چہرے کو، کبھی کھیت کو، کبھی فرشتے آ رہی کہ نہیں آ رہی. اسی معاملے میں کیا ہوا، مجھے بھی نیند لگ گئی. اور جب رات کو میری آنکھ کھلی تو دیکھا اللہ کے نبی نہیں ہے، چادر میں سوئے ہوئے تھے وہاں اللہ کے نبی نہیں ہے. میں گھبرایا، میں اٹھا، لیکن جیسے میں کھڑا ہوا میں نے دیکھا اللہ کے نبی سجدے میں ہیں، اللہ کے نبی سجدے میں ہیں، رو رہے ہیں. فاستحییت کثیرا، حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں مجھے بہت شرم آئی،
مجھے بہت شرم آئی کہ میرے نبی تو روئے اور میں سوؤں، میرے نبی رو رہے ہیں سجدے میں اور میں سو رہا ہوں۔ کہتے ہیں میں جلدی گیا اور جا کر وضو کر کے آیا اور آہستہ سے اللہ کے نبی کے قریب میں بیٹھ گیا۔ اللہ کے نبی کو جیسے احساس ہوا کہ سلمان اٹھے ہیں، اللہ کے نبی سجدے سے اٹھے، اپنے آنسوؤں کو پوچھے اور سلمان سے فرمایا کہ سلمان کیا ہوا، کیوں اٹھے؟ ہمیں ہوتے تو کیا بولتے؟ تہجد پڑھ لو بولتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے سلمان جاؤ سو جاؤ، سو جاؤ، ابھی فجر کا وقت ہے، بہت باقی ہے، جاؤ سو جاؤ۔ حضرت سلمان نے کہا کہ اللہ کے نبی نہیں، آپ رو رہے ہیں، آپ عبادت میں ہیں اور میں سو جاؤں یہ مجھے اچھا نہیں لگتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سلمان پتہ نہیں کتنی راتوں سے تم چین کی نیند سوئے نہیں ہوگے، پتہ نہیں اس یہودی نے تمہیں کتنا ستایا ہوگا، راتوں کو چین سے سونے نہیں دیا ہوگا، جاؤ ابھی اطمینان سے سو جاؤ۔ تو حضرت سلمان کہتے ہیں اللہ کے نبی کا حکم تھا اور حکم پر ماننا ضروری، تو میں گیا اور جا کر سو گیا۔ اور پھر جب میری آنکھ کھلی اس وقت کھلی جب میرے کانوں میں یہ آواز آئی اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کون اذان دے رہے تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذان دے رہے تھے۔ میں فوراً اٹھا، فجر کا وقت تھا، روشنی سفیدی چھا گئی تھی آسمان پہ، آسمان پہ سفیدی چھائی ہوئی تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذان سے فارغ ہوئے اور فرمایا سلمان دیکھو تو ذرا درخت لگے ہیں یا نہیں۔ حضرت سلمان کہتے ہیں میں نے دیکھا تو اللہ کی قسم درخت لگے ہوئے تھے، درخت لگے ہوئے تھے تو میں نے گننا شروع کیا، کیونکہ شرط ہے نا 300 درخت۔ میں نے گننا 1 2 3 4 گنتے گنتے دیکھا 150 درخت موجود ہیں۔ کتنے درخت؟ تو حضرت سلمان آئے اور آ کر کہنے لگے اللہ کے نبی آج پہلی رات 150 درخت، تو اس کا مطلب ہے آئندہ کل اور 150 یعنی 300 ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سلمان آج میں آ گیا کل نہیں آؤں گا۔ کیا فرمایا؟ آج میں آ گیا کل۔ تو حضرت سلمان نے کہا کہ اللہ کے نبی صرف 150 درخت ہیں، وہ تو 300 درخت کا اس نے کہا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلمان چلو نماز تو پڑھیں، پہلے نماز تو پڑھو ساتھ میں۔ نماز پڑھے اور جیسے ہی نماز ختم ہوئی، نماز ختم ہونے کے بعد پھر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کی قسم وہ 150 جو کم تھے وہ 150 بھی پورے ہو گئے، یعنی مکمل 300 درخت وہاں پر لگ گئے تھے۔ اور حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر اللہ کے نبی اپنی چادر لیے اور چادر لے کر چلنے لگے اور فرمایا سلمان جاؤ اور جا کر اپنے آقا سے کہہ دو کہ اس نے جو شرط رکھی تھی وہ شرط تیار، وہ درخت وہ پورا باغ تیار ہے۔ حضرت سلمان فارسی گئے اس یہودی کے پاس اور جا کر کہا کہ وہ درخت تیار ہے، پورا باغ تیار ہے۔ وہ یہودی یقین نہیں آیا اسے، وہ کہنے لگا ایسے کیسے، چلو میں دیکھتا ہوں جا کے۔ وہ آیا، آ کر دیکھا تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی اس کی۔ وہ پوچھنے لگا سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ میری زمین ہے؟ کیا پوچھ رہا ہے؟ تو حضرت سلمان نے فرمایا کہ تیری ہے یا تیرے باپ کی ہے مجھے نہیں معلوم۔ کیا فرمایا؟ اس نے بھی کہا تھا نا۔ تو حضرت سلمان فرماتے ہیں تل کا فتل کا بتل کا، جیسے اس نے مجھے کہا میں نے بھی کہہ دیا کہ تیری ہوئے کہ تیرے باپ کی ہوئے مجھے نہیں معلوم، پورے درخت تیار ہیں، اب میں تیری غلامی سے نکلا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں گیا۔ اور حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آنے کے بعد مدینے میں گلی گلی اعلان کر رہے ہیں میں محمد کا غلام ہوں، انا عبد محمد انا عبد محمد، میں محمد کا غلام، میں محمد کا غلام ہوں۔ اللہ کے نبی یہ آواز سنے تو اللہ کے نبی ان کو بلائے اور بلا کر فرمایا سلمان ایسے مت کہو، میں اللہ کے لیے تمہیں آزاد کرتا ہوں۔ کیا فرمایا اللہ کے نبی؟ میں اللہ کے لیے تمہیں۔ بہرحال واقعہ میں ختم کروں، بہت زمانہ گزرا اور گزرنے کے بعد ایک مرتبہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں اور رو رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، دیکھا حضرت سلمان فارسی رو رہے ہیں۔ اللہ کے نبی پوچھے کیا ہوا سلمان، کیوں رو رہے ہو؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی میرے دل کو تکلیف ہو رہی۔ کیا فرمایا؟ کیوں تکلیف کیوں ہو رہی؟ اس لیے کہ وہ یہودی ہے اور اس کا اتنا اچھا باغ ہے اور سب سے عمدہ کھجور ہے اور وہ کھجوروں میں سب سے عمدہ کھجور اور پورا اس کے پاس ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ تمہاری قربانیوں کا ثمرہ ہے،
وہ تمہارے صدقے میں ہی تو ہے، تمہاری قربانیوں کے صدقے ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ جو کھجور ہے وہ جنت کے کھجور ہیں، اور اس کھجور کا نام عجوا ہے۔ اس کھجور کا نام کیا ہے؟ عجوا ہے۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے اللہ کے نبی وہی تو، جب میں گیا، آج میں مدینے کے بازار میں گیا تو وہ سب سے زیادہ قیمت اس کھجور کی، اور سب سے زیادہ قیمت لگا کر بہت مہنگا وہ بیچ رہا ہے، اور تو اسی لیے مجھے تکلیف ہے کہ ہماری قربانیوں کے نتیجے میں وہ آیا اور وہ کھا رہا ہے، اس لیے مجھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلمان خاموش ہو جاؤ، کچھ دن صبر کر لو، اللہ تمہیں اس باغ کا مالک بنائے گا اور وہ یہودی تمہارا نوکر ہوگا، وہ یہودی تمہارا۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آیا، مجھے اللہ نے قرآن میں آیت اتار دی، تلک الایام نداولھا بین الناس۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں جیسے چاہتا ہوں، میں جسے چاہتا ہوں امیر بنا دیتا ہوں، میں جسے چاہتا ہوں غریب بنا دیتا ہوں، میں جسے چاہتا ہوں یجمان بناتا ہوں، میں جسے چاہتا ہوں نوکر بناتا ہوں، میں چاہوں تو نوکر کو یجمان بنا دوں، میں چاہوں تو یجمان کو نوکر بنا دوں۔ تلک الایام نداولھا بین الناس۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت اتری تو حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے، لیکن اس آیت نے ہمارے دل گھبرا گئے اس آیت کے اترنے کے بعد۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ جسے چاہتے ہیں اسے ایمان سے محروم بھی کر سکتے ہیں، اور جسے چاہتے ہیں اسے ایمان کی دولت بھی عطا کر سکتے ہیں، یہ بھی اللہ کے قبضے قدرت میں ہے۔ بہرحال پھر وہ جنگ خیبر کا موقع آیا۔ جنگ خیبر کے بعد جتنے یہودی تھے وہاں پر سارے یہودی غلام بنائے گئے، سارے یہودی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے کیے گئے لا کر۔ تو وہ یہودی بھی تھا دبلا پتلا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بلائے کہ سلمان ادھر آؤ۔ حضرت سلمان آئے، پوچھے پہچانتے ہو اسے؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی اسے جیسا پہچانتا ہوں میں کسی اور کو پہچانتا ہی نہیں، اسے تو بہت اچھی طرح پہچانتا ہوں میں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ اب سے تمہارا غلام ہے، اور لو یہ کوڑا لو۔ اللہ کے نبی کوڑا دیا اور فرمایا اضربہ کما ضربک، مارو جیسے اس نے تمہیں مارا تھا، وخذلہ کما خذلک، اور جیسے اس نے تمہیں ذلیل کیا تھا نا تم آج بدلہ لے لو، آج تمہیں اختیار ہے تم بدلہ لے لو۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں بھی آ گیا کہ میں بدلہ لے لوں، اس نے جو ظلم کیا، اس نے جو ستایا، اور میں نے ارادہ بھی کر لیا کہ بدلہ لوں۔ اتنے میں اللہ کے نبی بیچ میں آ گئے اور فرمایا کہ سلمان اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو میری محبت کے صدقے تم اسے معاف کر دو۔ کیا فرمایا؟ میری محبت کے صدقے اس کے باغ کے تم مالک اور یہ تمہارا غلام ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم اسے معاف کر دو۔ تو حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی میں معاف کرتا ہوں، میں اسے معاف کرتا ہوں۔ جیسے انہوں نے کہا کہ میں معاف کرتا ہوں اور انہوں نے گلے لگایا اس یہودی کو، تو اس یہودی کے آنکھوں سے آنسو نکلے اور اس یہودی کی زبان پر جاری ہوا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہیں ایمان قبول کرنے کو تو نہیں کہا تھا، میں نے تمہیں کلمہ پڑھنے کو تو نہیں کہا، میں نے کہا کہ سلمان تمہیں معاف کرے، تم سلمان کو ایک دوسرے کو معاف کرو۔ وہ کہنے لگا کہ نہیں، میرے دل میں بات آئی کہ سلمان کے دل میں اتنا رحم ہے تو سلمان کے نبی کے دل میں کتنا رحم ہوگا، اور پھر میرے دل میں یہ بات آئی کہ نبی کے دل میں اتنا رحم ہے تو وہ پروردگار عالم رب العالمین اس کے دل میں کتنا رحم ہوگا۔ تو اس رب کو منانے کی رات ہے، آج منائیں گے انشاءاللہ۔ کونے میں کہیں بھی بیٹھ کر عبادت کریں، اللہ کے سامنے خوب روئیں۔ تو میرا سوال یہ تھا، میرے سوال کا جواب لے لوں۔ میرا سوال یہ تھا کہ میں یہ پوچھ رہا تھا کہ اللہ کے نبی سے محبت ہے؟ دیکھو محبت تھی تو اللہ نے حضرت سلمان کے لیے، پھر یہودی کا کیا ہوا؟ یہودی پھر اس نے کہا کہ اللہ کے نبی اگر میرا ایمان قبول ہے، اگر اللہ کو میرا ایمان پسند ہے تو میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے ابھی موت دے دے، اللہ مجھے ابھی موت دے دے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں مانگتے، اور پھر اللہ کے نبی 2 قدم ادھر چلے تھے، وہ گرا اور انتقال کر گئے، وہ گرا اور انتقال کر گئے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، جو پیارے نبی سے سچی محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے ناممکن کو بھی ممکن بناتے ہیں۔
تو مجھے جواب دیں آپ، محبت ہے؟ بھئی ذرا زور سے بولیں نا. کیوں؟ اس لیے کہ دیکھو اللہ کے نبی نے فرمایا جو ہے ہاں بولنے والے ہیں وہ جنتی، جو نہیں بولنے والے ہیں وہ جہنمی. اللہ کے نبی نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا. ومن عصانی دخل النار، اور جو میری نافرمانی کرے گا وہ کہاں جائے گا؟ تو اب آپ مجھے بتاؤ نبی کی محبت ہے؟ کیسی ہے؟ تو چہرے سے محبت کیوں نہیں نبی کے؟ نبی کے چہرے سے محبت کیوں نہیں ہے؟ نبی کے شادی کے طریقے سے محبت کیوں نہیں ہے؟ غیروں کے طریقے، برتھ ڈے سے محبت ہے، یہودیوں کا طریقہ ہو، یہ عام ہو گیا ہے. نمازیں ہم بھی منا رہی بھائی، حاجیاں بھی کیا کہتے بچے کا برتھ ڈے کر رہی کہتے. کئی حافظوں کے بارے میں سنا کہ وہ بھی کر رہے ہیں برتھ ڈے اپنے بچوں کا. یہودیوں کا طریقہ ہے. کیا ملے گا؟ جس نبی کے صدقے سب کچھ ملا، اسی نبی کے صدقے کل قیامت کے دن ہمارا بیڑا پار ہوگا. اس نبی کا طریقہ چھوڑ کر یہ یہودیوں کے طریقے کو اختیار کر کے کیا ملے گا؟ ہمارے چہرے بتاتے ہیں کتنی محبت ہے. ہمارے گھر میں ٹی وی ہے نہیں، وہ ٹی وی بتا رہی ہے کتنی محبت ہے. ہمارے گھر کے مستورات بے پردہ ہو کو بازاروں کو جاری، مینا بازار لے لو، شیواجی نگر لے لو، معلوم ہو رہا ہے نہیں. اب تو منڈیا وی لیوٹ والے شیواجی نگر کو بھی نہیں جا رہے، ڈائریکٹ بمبئی کو جا رہی، چھوڑے تو دبئی کو جا گاتی، عید کی شاپنگ کو حیدرآباد کو بھی جا رہی. اللہ حفاظت فرمائے. تو اسی لیے میں نے شروع میں کہا تھا اللہ تعالیٰ بقیہ دنوں اور راتوں کو ہمیں عید کی خریداری کے لیے نہیں بلکہ جنت کی خریداری میں لگنے کی توفیق نصیب فرمائے. محبت کریں گے انشاءاللہ. اب تک جو غلطی ہوئی ہو گئی، لیکن اب ارادہ کریں کہ انشاءاللہ نبی کی محبت آئے گی. سنگا میں ملوث نہیں ہوگا، سود میں ہاتھ نہیں ڈالے گا، لون لے کر گھر نہیں بنائے گا، لون لے کر تجارت نہیں کرے گا. نبی کی محبت آئے گی، شادیوں میں ویڈیو گرافی نہیں ہوگی. نبی کی محبت آئے گی، بچیاں بڑی ہوتی ہی ان کو پردے میں رکھنے کی فکر کرے گا. نبی کی محبت آئے گی، بچوں کی صحیح تربیت کریں گے. نبی کی محبت آئے گی. ارے کیسی محبت ہے، کیسی محبت ہے. ہمیں شرم آنی چاہیے. شادی میں جانے کے واسطے شوا ہی ایک جوڑا کپڑا ہے اور سب کچھ ہے، شادی کے واسطے سب کچھ رکھا ہوا ہے، اور جاتا بھی کتنا ڈھنگ سے جاتا ہے. دیکھتے ہی معلوم ہوتا ہے انش نوشو رنا. جمعہ کے واسطے 50 روپے کی ایک ٹوپی نہیں ہے ہمارے پاس. کتنے دنان سے بول رہا ہوں، کم سے کم جمعہ کے واسطے تو بھی ایک جبہ شرعی سلا لیو. پورے جنے سفید لباس میں کتنا اچھا ماحول دستا ہے، لیکن ہمارے دل میں وہ بات اترتی نہیں. تو محبت ہوگی تو یہ ساری چیزیں آئیں گی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کے دلوں میں سچی محبت نصیب فرمائے. پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک فتویٰ سنا کے میں اپنی بات کو ختم کروں. ارادہ کریں سب سے پہلی چیز نماز نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ. پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ من ترک الصلاۃ متعمدا، جو شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے میں اس کی جنازے کی نماز نہیں پڑھاؤں گا. کون فرما رہے ہیں؟ کوئی عالم نہیں، کوئی مفتی نہیں. بھائی اللہ کے ولیوں کو مانتے ہیں؟ بھائی میں مانتا ہوں، آپ مانتے ہیں نا؟ اللہ کے ولیوں کو مانتے ہیں نا؟ اور ولیوں کے ولی غوث اعظم دستگیر پیران پیر حضرت غوث الاعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کیا فرما رہے ہیں کہ جو جان بوجھ کر ایک وقت کی بھی نماز چھوڑے، کوئی مفتی بولا تو ہمیں جا کو سے پوچھ سکتے ہیں، کہیں کو بول ڈالا کر کو، حضرت کو پوچھ سکتی ہیں، پیران پیر کو پوچھ سکتی ہیں. اور پیران پیر فرماتے ہیں میں فتویٰ نہیں دیتا تھا، میرے نبی خواب میں آ کر مجھے بتائے کہ تم فتویٰ دو تو میں بتا رہا ہوں. اور کیا بتایا کہ جو ایک وقت کی نماز چھوڑ دے ان کا فتویٰ یہ ہے کہ میں اس کی جنازے کی نماز نہیں پڑھاؤں گا. دوسرا فتویٰ ان کا یہ ہے جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے، حضرت فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کے قبرستان میں اسے دفن نہیں ہونے دوں.
میرا بس چلے تو مسلمانوں کے قبرستان میں اسے دفن نہیں ہونے دوں گا۔ اور تیسری بات فرماتے ہیں من ترک الصلاۃ متعمدا ولو واحدا فلیس له نصیب من الاسلام، جو جان بوجھ کر نماز چھوڑے، پیران پیر فرماتے ہیں موت کے وقت اسے کلمہ نصیب نہیں ہوگا۔ تو اس لیے ارادہ کریں، اب تک جو زندگی گزر گئی، اب آج کی رات توبہ کریں گے۔ اجتماعی جو دعا ہوگی مختصر ہوگی، تھوڑی سی ہوگی، اصل جو دعا ہوگی وہ ہوگی جو آپ اکیلے میں کریں گے، ٹھیک ہے؟ زندگی جو گزری اس پر توبہ کریں گے، آئندہ ابھی سے انشاءاللہ اطاعت والی زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔